نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے مال کی تقسیم میں کس طرح اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور کون سا ضابطہ اور طریقہ اختیار کریں جس سے دین کی عظمت اور اہمیت قائم رہے اور بے دینی کے پہلو سے لوگ احتراز کریں اور بے دینی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ وراثت کے معاملے میں 3 چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر وہ 3 چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں تو یقیناً ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے میں آسانی محسوس کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں عزت اور آسانی ملے گی۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے جو مال آپ نے کمایا وہ آپ کا ہے، اور جتنا کمایا وہ آپ ہی کا ہے، اور جیسے کمایا اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں، اور جس طرح بھی جمع کیا وہ سارا آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے کھاتے میں ہے، آپ ہی ذمہ دار ہیں، اس لیے اس کا جواب دہ بھی آپ کو ہونا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر کی زمین بندے کے پاؤں اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ مال کے بارے میں بندہ جواب نہ دے دے کہ میں نے یہ مال کمایا کہاں سے تھا اور جمع کیسے کیا اور لگایا کہاں پہ، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ پہلی بات ہے کہ مال آپ کا ہے اگر آپ نے کمایا ہے، اس کے جواب دہ آپ ہیں، اس کا حساب ثواب جزا آپ کے ساتھ متعلق ہے اور آپ ہی کو دینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی بھی اولاد ہے وہ والدین کی ہے، اولاد کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، بچیاں پیدا ہوئیں، وہ بچے اور بچیاں وہ آپ ہی کی ہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی اور کے کھاتے میں ہیں، نہ کسی اور کا ان سے تعلق ہے، وہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے کہلائیں گے۔ شریعت ان کو آپ ہی کے کھاتے میں ڈالتی ہے اور ان کو آپ ہی کا سمجھتی ہے، تو اولاد بھی آپ کی ہے۔ لہٰذا شریعت نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے بعد ایسا نہ چھوڑ جائیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں یتکففون الناس، کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ اور ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، ہاتھ پھیلانے کا مطلب کئی ہیں، یہ محاورہ ہے، اور یہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور یہ ہاتھ پھیلانا مانگنے کے لیے بھی ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانا سازش کے لیے بھی ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانا دشمنی کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ ایک بچہ یا ایک بیٹا یا ایک بندہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو کہ آپ میری مدد کریں، میں فلاں کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ پھیلانا ہے۔ گویا آپ اپنے اولاد کو بعد میں اس انداز میں نہ چھوڑ جائیں کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، وہ ہاتھ مال کے لیے پھیلا رہے ہوں کہ آپ نے ان کو دیا کچھ نہیں، اب وہ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، یا وہ کسی سے ہاتھ اس لیے پھیلا رہے ہوں کہ آپ نے سارا ایک کو دے دیا، ایک کو دیا نہیں، اب وہ ہاتھ پھیلانے چل پڑا ہے، وہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، عدالت کے آگے اس نے جا کے ہاتھ پھیلا دیے کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، یا وہ کسی بدماش کے پاس، کسی چودھری کے پاس، کسی اور کے پاس جا کر پہنچ گیا ہے کہ جی میری مدد کرو، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے فلاں بھائی یا فلاں بہن نے اس کو اتنا مل گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔
تو شریعت نے اس سے منع کیا کہ آپ اولاد کو اس طرح نہ چھوڑیں۔ اور تیسرا اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ شریعت ماں باپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اپنا مال چھوڑ کر فوت ہوں۔ آج کل خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق بانٹنے کی فکر ہوتی ہے، یا اپنی مرضی سے بانٹنے کی فکر ہوتی ہے، یا اپنا ہی طریقہ بنا لیتے ہیں بانٹنے کے لیے، لیکن اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں شریعت کے مطابق بانٹ رہا ہوں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کیسے بانٹیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مال ہے آپ اس کو ایسا چھوڑ جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق تقسیم ہو۔ قرآن کریم میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، سورہ نساء کے تقریباً دوسرے رکوع کی آیت ہے، جس میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے بتائے ہوئے ہیں۔ اور ان آیات میں یعنی ماں اور باپ، اولاد، بیوی، بچے، بچیاں، سب کا کیا کیا حصہ ہونا چاہیے اور کیا کیا ہوگا وہ ضابطہ طے کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ضابطہ کیسے طے کیا گیا ہے؟ وہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد کا ضابطہ ہے، زندگی کا ضابطہ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں میں زندگی میں ایسے تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں، اور بعد میں وہ سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد خود بے آسرا ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ضابطہ ہے اس کو تبھی طور عمل میں آئے گا جب آپ مال کو اس کے حال پر چھوڑیں گے، اولاد کو ان کے حال پر چھوڑیں گے۔ اگر اولاد میں ایسی باتیں آپ ڈال دیں گے جی میرے بعد فلاں چیز فلاں کو دے دینا، میرا جی چاہتا ہے فلاں کو میں یہ دے دوں، میرا جی چاہتا ہے فلاں کو میں نہ دوں، میرا جی چاہتا ہے فلاں کو میں اتنا دے دوں، میرا جی چاہتا ہے فلاں کو اتنا نہ دوں، یہ جو باتیں ہیں یہ بعد میں تنازع بنتے ہیں، اور دینی ماں باپ ان کا حق نہیں بنتا، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بعد میں تنازع چھوڑ کر جائیں۔ اور پھر اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی ایک بیٹے سے ناراض ہو گئے یا کسی ایک سے زیادہ ہی راضی ہو گئے، اور یہ خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے تو شادی کے بعد بیزی ہو جاتے ہیں اور بچیاں وہ آ کر زیادہ خدمتیں کرتی ہیں، اور وہ اسی طرح روا روی میں سب کچھ بچیوں کے نام لکھ دیا جاتا ہے، ان کو ہبہ کر دیا جاتا ہے، جو اگرچہ ایک لحاظ سے جائز تو ہے لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسا نہ چھوڑو کہ بعد میں وہ لوگوں کے آگے بھیک مانگتے اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں اپنی یہ جائیداد فلاں کو دے دوں، آپ میری گواہی دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، حالانکہ دوسری طرف بھی بیٹا ہے، ادھر بھی بیٹا ہے، فرمایا میں تیرے ظلم پر تیرا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس بات سے منع کر دیا گیا، ایسے کام سے، ایسے طریقے سے، ایسے عمل سے کہ جس سے کسی ایک کا حق زیادہ ہو جائے، ایک حق سے محروم ہو جائے، ایک کو زیادہ دے دیا جائے، ایک کو نہ دیا جائے یا کم دے دیا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ معاملے کیے جاتے ہیں جو شرعاً بالکل ناجائز ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ مال آپ کا ہے، شریعت نے یہ بھی کہا کہ اولاد آپ کی ہے۔ آپ اگر اولاد سے ناراض ہو جائیں تو کوئی دنیا کی شریعت کا ضابطہ یا کسی شریعت کا یہ ضابطہ نہیں کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ آپ کا بیٹا نہیں رہے گا۔ یا آج کل جو قانون میں ایک وہ آگ کرنے کا نظام بنا ہوا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض اوقات اخبارات میں دے دیا جاتا ہے میں اپنے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو آگ کر رہا ہوں، آگ کرنے سے شرعاً وہ آگ نہیں ہو جاتا، اس کا حق اسی طرح قائم رہتا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد ہو، جیسا بھی ہو، وہ آپ کی اولاد رہے گی، وہ کبھی بھی آپ سے محروم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی بیوی ہے، اگر کسی وجہ سے آپ طلاق دے بھی دیتے ہیں اور عدت کے اندر یعنی اگر وہ عورت آپ نے طلاق دے دی اور آپ فوت ہو گئے، عدت کے اندر اگر وہ عورت اگر فوت ہوتی ہے آپ کے عدت میں تو وراثت میں سے اس کو حق جائے گا، اسے محروم نہیں کیا جا سکے گا۔
اس لیے دنیا کا کوئی ضابطہ نہیں آپ کسی بچے یا بچی کو محروم کر دیں اور اسے عاق کر دیں، یا کوئی ایسا انداز اختیار کر لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا بڑا غلبہ آتا ہے۔ چند دن پہلے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنی ساری جائیداد کسی مسجد یا مدرسے کے نام لگا دوں یا کسی یتیم خانے کو دے دوں۔ یہ سوچ بڑی اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ساری زندگی نیکیوں کی پڑی ہوئی تھی، ساری زندگی آپ نے نیکیاں نہیں کیں، اب مرتے وقت آپ ایک ایسی نیکی کرنے لگے ہیں بلکہ نیکی کا ایٹم بم چلانے لگے ہیں، تو یہ نیکی نہیں بنے گی، یہ تو ظلم و زیادتی کے ضمن میں چلی جائے گی بات۔ اس لیے آپ کو چاہیے اگر آپ نیکی کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو شریعت 1/3 تک آپ کو گنجائش دے دیتی ہے، 1/3 تک آپ اپنی مرضی کر لیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کر بھی لے کہ اپنی مرضی سے کچھ زیادہ بھی کر لے، کوئی وصیت زیادہ کر دیتا ہے، تو بھی شریعت اس کو 1/3 تک لے آئے گی۔ تو اس لیے وراثت کے ضمن میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی اولاد کو ایسے حال میں چھوڑتے ہیں کہ وہ سارے عدالتوں میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے کی چیز نہیں ہوتی جتنے پیسے اوپر لگ چکے ہوتے ہیں، اور وہ مجبوراً لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک کو آپ نے مالک بنایا، وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ میں مالک ہوں، اور دوسرے وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم بیٹے ہیں، وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم بیٹیاں ہیں۔ اب وہ بیٹے اور بیٹیاں بھی پیسے لگا رہے ہیں، اور جس کو آپ دے گئے وہ بھی پیسے لگا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ جو آپ کر کے گئے ہیں گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ آپ نے اپنی طرف سے نیکی کی اور شرعاً آپ کے ذمہ گناہ آ گیا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی غلط راستے پر یا غلط قدم اٹھا رہا ہے یا غلط کام کرنے پر مجبور ہو رہا ہے تو آپ کی وجہ سے ہوا، گناہ آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے مال کو اس انداز میں چھوڑیں کہ شریعت کے مطابق اس پہ فیصلہ ہو جائے۔ اگر آپ وصیت بھی کرنا چاہیں تو یہ وصیت کیجئے کہ کسی عالم کی نگرانی میں شرعی طور پر اس کو تقسیم کر لینا۔ اور حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کے حق کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر 10 روپے چھوڑ جائیں، 10 لاکھ چھوڑ جائیں، 10 کروڑ چھوڑ جائیں یا 10 ملین چھوڑ جائیں، شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے، جس کا جو حصہ آئے گا وہ ضابطے کے مطابق طے ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو جائے تو کسی کو بہت تھوڑا مل جائے گا۔ اگر 10 روپے آپ چھوڑیں گے تقسیم کا ضابطہ وہی ہے، 10,000 چھوڑیں گے تقسیم کا ضابطہ پھر بھی وہی ہے، اگر 10 کروڑ چھوڑیں گے تقسیم کا ضابطہ پھر بھی وہی ہے، اگر 10 ارب چھوڑیں گے تقسیم کا ضابطہ پھر بھی وہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اسی طرح پورا ہونے دیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں جو معاملے کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں آپ کے ہاں انتقام تو نہیں ہے، کہیں اولاد کو لڑانے کا وجہ تو نہیں بن رہے ہیں، کہیں دشمنی تو نہیں ڈال رہے ہیں، کہیں اولاد میں دوری تو نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوڑو ان کو، اور تم ایسا کام کرو کہ ان کو آپس میں لڑا کر رکھ دو۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ جو شروع میں نے بات بتائی، یہ 4 چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ مال آپ کا ہے، اس مال کو ضائع نہ کیجیے، اس مال کو نیکی کے راستے پر رہنے دیجیے، اور اسی طرح اولاد آپ کی ہے، ان میں نفرتوں کا بیج نہ ڈالیے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، اگر آپ اپنا مال ایسے چھوڑ جاتے ہو کہ اللہ کے قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے اور آپ کی اولاد اس کے مطابق عمل کرے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اولاد کو بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کا حکم زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ آپ اپنا کوئی انتقامی یا غصے کی وجہ یا کوئی جذباتی فیصلہ اس میں مسلط نہ کریں جو کل کلاں بچوں میں لڑائی
مال میں ضائع کرنے، آپس میں گتھم گتھا ہونے کی وجہ بن جائے، بلکہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو چلائیں۔ اور اگر آپ وصیت کرنا چاہیں تو یہ وصیت کر دیجئے کہ میرا یہ مال فلاں عالم کی نگرانی میں یا فلاں مفتی سے پوچھ کر شریعت کے مطابق تقسیم کر لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا بڑا اچھا بدلہ مل جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مال اور وراثت کے لحاظ سے جو آج کل بے احتیاطیاں بہت زیادہ نظر میں آ رہی ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔